پاکستان اور بھارت کے مابین کون کون سے معاہدے ہیں؟ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود، سرحدی آمد و رفت اور ہر قسم کی تجارت بند کر دی۔ سندھ طاس معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اکلوتا معاہدہ نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مجموعی طور پر 40 دو طرفہ معاہدے ہیں۔ یہ معاہدے تجارت، ویزوں کے حصول، جوہری ہتھیاروں کی فہرست کے تبادلے، سرحدی امور، سیکیورٹی، جوہری تجربات سے متعلق قبل از وقت آگاہ کرنے سے لے کر پانی کی تقسیم سے متعلق سندھ طاس معاہدہ شملہ اور تاشقند معاہدوں اور لاہور اعلامیے پر مشتمل ہے۔ کچھ اہم معاہدوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ شملہ معاہدہ، یہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پایا تھا، جس پر سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے دستخط کیے تھے۔ معاہدے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ دونوں فریقین کوئی بھی اقدام یک طرفہ طور پر نہیں اٹھائیں گے، بلکہ تمام تنازعات دو طرفہ بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ فوجی مشقوں اور عسکری نقل و حرکت کی صورت میں پیشگی آگاہ کرنے کا معاہدہ، یہ معاہدہ 6 اپریل 1991 میں کیا گیا تھا اور اس کے اہم نکات میں دونوں ممالک سرحد کے قریب یا حساس علاقوں میں فوجی مشقوں اور عسکری ساز و سامان کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی اطلاع فراہم کرنے پر متفق ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی مشقوں یا مخصوص حد سے تجاوز کرنے والے عسکری دستوں کی نقل و حرکت کی دوسرے ملک کو پیشگی اطلاعات دینے کی پابند ہے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کی روک تھام اور عسکری جہازوں کی لینڈنگ اور پرواز سے متعلق معاہدہ، یہ معاہدہ بھی 6 اپریل 1991 کو ہوا تھا اور اس کے اہم نکات میں دونوں ممالک پیشگی اجازت کے بغیر ایک دوسرے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کرنے پر متفق ہیں۔ فوجی طیاروں کو ایک دوسرے کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے پیشگی اطلاع فراہم کرنے، معاہدے میں مخصوص شرائط کے تحت جن میں کسی ہنگامی حالات میں اوور فلائٹس کی اجازت دینا شامل تھے۔ بیلسٹک میزائل کے تجربات میں پیشگی اطلاع کا معاہدہ، یہ معاہدہ 3 اکتوبر 2005 میں طے ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کا بیلسٹک میزائل تجربات کی پیشگی اطلاع فراہم کرنے پر اتفاق، میزائل کی قسم، لانچ کی جگہ اور متوقع متاثرہ علاقے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شامل ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے متعلق حادثات کے خطرے کو کم کرنے کا معاہدہ، یہ معاہدہ 21 فروری 2007 کو طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کسی بھی جوہری حادثے یا غیر ارادی ایٹمی دھماکے کی صورت میں فوری طور پر ایک دوسرے کو مطلع کرنے پر متفق ہیں۔ لاہور ڈیکلیریشن، یہ دو طرفہ معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے مابین 21 فروری 1999 کو طے پایا۔ اس معاہدے پر انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جبکہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے دستخط کیے۔ اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان امن اور استحکام کو فروغ دینا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے جموں و کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کو پرامن بات چیت اور دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ مذہبی مقامات پر زائرین کے دوروں کا معاہدہ، یہ دو طرفہ معاہدہ 14 ستمبر 1974 میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکریٹریز کی سطح پر کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے اہم نکات میں زائرین کو ویزا کے بغیر یا مخصوص مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے خصوصی ویزا جاری کرنے کے انتظامات کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کی اجازت دینا شامل ہے۔ دہلی معاہدہ، اس معاہدے کے اہم نکات میں دونوں ممالک کی جانب سے اقلیتوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ پر اتفاق کرنا، مذہب یا نسل سے قطع نظر تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق اور روزگار سمیت دیگر مواقع فراہم کرنے پر زور دینا، مذہب، نسل، ذات یا عقیدے کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو ختم کرنا اور انہیں تعلیم، صحت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ طور پر عبادت کرنے کی اجازت دینے کا عہد شامل تھا۔ سارک کے تحت معاہدے، ان معاہدوں پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون تنظیم سارک کے تحت مختلف معاہدوں پر بات چیت اور تعاون کی تاریخ طویل اور پیچیدہ ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک نے تجارتی اور اقتصادی تعاون کے لیے متعدد مواقع پر بات چیت کی ہے، لیکن سیاسی کشیدگی اور سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے عملی پیش رفت محدود رہی ہے۔ جنوبی ایشیائی آزاد تجارتی معاہدہ سیفٹا 2004 میں اسلام آباد میں دستخط کیا گیا تھا اور 2006 میں نافذ ہوا۔ اس معاہدے کا مقصد جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنا اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان اور بھارت نے اس معاہدے کی توثیق کی تھی، لیکن عملی طور پر تجارتی تعلقات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔
सब रीजनल माहिदे और पाकिस्तान का मौक़िफ़। भारत ने बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ एक सब रीजनल रोड कनेक्टिविटी मुआहिदा किया था, जिसका मकसद इन ममालिक के दरमियान नक्लो हमल को आसान बनाना था। पाकिस्तान ने इस माहिदे को सार्क के तहत इलाकाई ताउन की रूह के खिलाफ समझा और इसकी मुखालिफत की। हालिया कशीदगी और सार्क पर असरात अप्रैल 2025 में हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया। इसके जवाब में भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और अटारी चेक पोस्ट बंद कर दी। पाकिस्तान ने इल्जामात की तरदीद की और जवाबी इक़दामात किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। इससे नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सार्क के तहत ताउन की राह में सियासी और सिक्योरिटी मसाइल बड़ी रुकावट हैं। अगरचे दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ मौक़े पर बातचीत की है, लेकिन अमली पेशरफ्त महदूद रही है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एक जामे और पायदार हल की ज़रूरत है, जो तमाम फरीक़ों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे।